بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ سب تم مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ حشمت سے میرا کیا تعلق؟ اس کی آواز ایک دم ڈہ گئی۔ میری زبان سے اچانک حشمت کا تذکرہ سن کر اس کی آواز پر پریشانی کا عنصر پیدا ہو گیا تھا۔ اب میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، میں نے مضبوط اور فیصلہ کن آواز میں کہا۔ تم ہوٹل کے مختلف خالی کمروں میں کوبرا بن کر بلیک کیٹ سے ملتے رہے اور سمجھتے رہے کہ تمہارا راز ارجن کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ تم یہ بھول گئے کہ وہ دونوں تجربے کار سیکرٹ ایجنٹ ہیں، وہ تمہارے تابع نہیں تھے، تمہیں بیچ کے پیغام رساں کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ انہیں تجسس تھا کہ کوبرا کے سیاہ نقاب کے پیچھے کون ہے۔ 2 دن پہلے انہوں نے تم سے ملنے کے بعد چھپ کر کمرے کی نگرانی کی، وہاں سے نقاب پوش کوبرا کے بجائے حشمت خان برآمد ہوا، جو اپنے گرد و پیش کی پرواہ کیے بغیر کمرہ نمبر 310 کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ اسے اول خان کے خلاف کسی اقدام سے روکنے کے لیے میں نے وہ کہانی اسی لمحے گھڑی تھی اور اسے بھی سیتا کے کھاتے میں ڈالنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس طرح ایک پنتھ 2 کاج ہو رہے تھے۔ ایک طرف کوبرا اور حشمت کا تعلق ثابت ہو رہا تھا، دوسری طرف سیتا اور کوبرا کے درمیان نفرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اگر سیتا گلاب خان کے گھر سے فرار ہونے کے بعد ہر طرف سے مایوس ہو کر کوبرا سے پناہ کی طلبگار ہوتی تو وہ اسے اپنے جال میں پھانس کر اس کی کوئی وضاحت سنے بغیر بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ سیتا کسی معافی کی مستحق نہیں تھی، اسے ہر قیمت پر اپنے کیفر کردار کو پہنچنا چاہیے تھا۔ میں سب سن رہا ہوں۔ اس بار قدرے سکوت کے بعد اس کی بوجھل آواز آئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ گوپال نے ابھی تک زبان نہیں کھولی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ من گھڑت بکواس بھی سیتا نے تمہیں تمہارے سینے سے لگ کر سنائی ہوگی۔ میں بار بار کچھ نہیں کہوں گا، تم خود سمجھدار ہو، اندازہ لگا سکتے ہو کہ اندر کی باتیں کون کھول سکتا ہے۔ اپنی بات پوری کرتے ہوئے میری نظر ویرا پر پڑی تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑے مجھے گھور رہی تھی۔ دوسروں کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹیں تیر رہی تھیں، ان میں غزالہ بھی شامل تھی۔ وہ میری بے خبری میں کسی کے ایما پر یا اپنے تجسس سے مجبور ہو کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں آن بیٹھی تھی۔ اول خان نے اپنا داہنا مکہ بند کر کے انگوٹھا اوپر اٹھا کر ستائشی انداز میں اسے زوردار جھٹکا دیا۔ اس کی دانست میں صحیح جا رہا تھا۔ اس کے تابوت میں آخری کیل اسی وقت ٹھک گئی تھی جب اس نے تمہیں میرا سیکرٹ سیٹلائٹ فون نمبر دیا تھا۔ یہ سب اس کے خلاف اضافی شہادتیں ہیں، لیکن یہ تمہارے خلاف بھی ہیں۔ میں نے اسے یاد دلاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے حشمت کا فیصلہ آباد کا پتہ چیک کیا تھا، وہ سرے سے بے بنیاد ہے۔ تم نے ہر احتیاط کر لی مگر اپنی آستین میں پلے ہوئے سانپوں کو بھول گئے۔ تمہارا خیال تھا کہ کوبرا کو کوئی نہیں ڈس سکتا، مگر تم ڈس لیے گئے۔ حشمت خان کا حلیہ اب بدل چکا ہوگا، وہ کوئی اور تھا۔ جو بھی تھا، اسے یاد نہیں رہا کہ داڑھی اور مونچھوں میں اس کے طوطے کی چونچ کی طرح آگے سے خامدار ناک نہیں چھپ سکے گی۔ اس بار سکوت قدرے طویل تھا۔ ایک گہرے سانس کے بعد آواز ابھری، ناک کا تفصیلی ذکر میں نے کہیں نہیں سنا۔ یہ میری اپنی تحقیق ہے اور ابھی میری ذات تک محدود ہے۔ ڈینی تم بہت خطرناک ہو گئے ہو، فوری طور پر تمہارا سر کچلنا ضروری ہو گیا ہے۔ کوشش کرتے رہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ میری زندگی میں اگر کسی نے بھی اول خان کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہاری ناک والی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل جائے گی۔ تمہیں داڑھی مونچھ لگا کر پولیس ارجن کے ہوٹل میں لے جائے گی تو کسی شناختی پریڈ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ سارا عملہ ہاتھ اٹھا کر تمہیں حشمت خان کے نام سے سلام کرے گا۔ میں تمہاری ساکھ اور عزت خاک میں ملا دوں گا۔ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے سرد لہجے میں سوال کیا گیا۔ یہ سودے بازی ہے، تم اسے اپنی مرضی کا کوئی بھی نام دے سکتے ہو۔ جب تک اول خان محفوظ
محفوظ رہے گا، حشمت کی ناک کی بناوٹ میرے دل و دماغ میں محفوظ رہے گی۔ جو ہی اسے ذکر پہنچی یہ بات ہر طرف پھیل جائے گی۔ سودے کو منظور یا نامنظور کرنا تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ جب تک اول خان محفوظ رہا میں بھی بچا رہوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجھے تلاش کرتے رہو، میں تمہاری گات میں لگا رہوں گا۔ یوں سمجھ لو یہ ایک طرح سے ہمارا ذاتی جھگڑا ہوگا، جس کا پہلے داؤ چل گیا وہی فاتح ہوگا۔ دوسری صورت میں سب سے پہلے قانون تمہارے خلاف حرکت میں آئے گا۔ میں قانون کی پرواہ نہیں کرتا، بس بدنامی سے خوف ضرور آتا ہے۔ اس وقت تک میں نے سوبراج کا نام نہیں لیا تھا، لیکن وہ واضح طور پر سمجھ چکا تھا کہ بات کس خطرناک رخ پر جا رہی تھی۔ اس بار قانون پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ کسی کا رتبہ قانون کے آڑے آ سکے گا۔ تم بہت سخت اور ضدی ہو۔ سیتا نے تمہارے شہر میں گرفتار ہو کر واقعی بہت کچھ برباد کر دیا۔ مجھے فیصلہ کرنے کے لیے کل تک کا وقت درکار ہے۔ اس مہلت میں تم میری کمر توڑنے کے لیے اول خان کا کام تمام کر دو گے؟ میں نے طنز سے پوچھا۔ قسمت خراب ہو اور اسے کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے تو اور بات ہے، میری طرف سے اس پر کوئی وار نہیں ہوگا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ سوبراج کا وعدہ پتھر کی لکیر کی طرح اٹل ہوتا ہے۔ میرا دل خوشی سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے میرے سینے پر ہلکی سی برف رکھ دی ہو۔ سب کے چہرے مسرت سے تمتما اٹھے۔ ایک تھکا دینے والی طویل جنگ کے بعد آخر کار وہ اپنی زبان سے اپنا نام لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پھر کل شام 5 بجے تم کو فون کروں گا۔ میں نے اسے دانستہ وہی وقت دیا جو اس کے پرسنل سیکرٹری نے ویرا کو سوبراج کے انٹرویو کے لیے دیا تھا۔ سوبراج اب واقعی زخمی سانپ بن چکا تھا جو اپنی ذات میں آئے ہوئے سایوں پر بھی پھن مار سکتا تھا۔ اس نازک موقع پر ویرا کا اس کے روبرو جانا قطعی مناسب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ مجھے اپنا نمبر بھی دے دو تاکہ ضرورت ہو تو میں تم سے رابطہ کر سکوں۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اس بار میں نے سرد اور سخت آواز میں کہا، میں نے نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے تمہارا خفیہ نمبر حاصل کیا تھا۔ تم بھی اتنی ہی محنت کرو گے تو تمہیں میرا نمبر مل جائے گا۔ تم نے ابھی سے ہوشیاری دکھانی شروع کر دی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میرا سیٹلائٹ نمبر خفیہ ہے، دوسرے نمبر ڈائریکٹری میں موجود ہیں۔ میں نے تمہارا فون نمبر یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ اس کی بے پروایانہ آواز آئی۔ میرا ایک ہی نمبر ہے اور وہ خفیہ ہے۔ میں نے اسے بتایا، ہمیں اپنی گفتگو کو صرف ضروری باتوں تک محدود رکھنا چاہیے۔ غیر ضروری باتوں سے غلط فہمیاں جنم لیں گی۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہارے چنگل سے رہائی کے بعد سیتا کہاں مل سکے گی؟ تمہارے کسی آدمی نے ضرور اس کا پیچھا کیا ہوگا۔ تم اسے آزاد کر چکے ہو، اب وہ میری مجرم ہے۔ اس سے اپنا حساب بے باک کر کے میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ وہ اسی ٹھنڈک کا متلاشی تھا جو ذرا سی دیر پہلے مجھے حاصل ہو چکی تھی۔ میں کسی سلسلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے ٹکا سا جواب دیا۔ تم بھول رہے ہو کہ ہم ایک دوسرے کے حلیف نہیں حریف ہیں۔ ہمارے درمیان ایک نقطے پر سمجھوتا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری دشمنی دوستی میں بدل گئی ہے۔ ہماری راہیں ہر حال میں جدا جدا ہیں۔ تم شی کی سینڈیکیٹ میں رہ چکے ہو۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ یہ جانتے ہوگے کہ سمجھوتے سے انحراف کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں جرائم کی دنیا سے تائب ضرور ہو چکا ہوں، لیکن اس کے سارے قواعد و ضوابط مجھے آج بھی ازبر ہیں۔ میں مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وہ میری زبان سے جرائم کی دنیا کا ذکر سن کر بھڑکا، مگر میں نے درمیان سے ہی اس کی بات اچک لی اور کہا، ہر بڑا مجرم ابتدا میں خود کو مسلح سمجھتا ہے۔ وہ اپنے ہر جرم کو بے داغ اور مکمل سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت کوئی جرم مکمل نہیں ہوتا۔ ہر مجرم اپنا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی سراغ تک نہیں پہنچے تو جرم بے داغ کہلاتا ہے۔ اس کی نشاندہی ہو جائے تو مجرم پکڑا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ تمہارے آگے سے مڑی ہوئی ناک پولیس سمیت اسے بھولے رہے، یہ نقطہ میرے علم میں آ گیا۔ اس وقت تم اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہو
کہہ سکتے ہو میں تمہیں نہیں روک سکتا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تم بلا وجہ ہذیان میں مبتلا ہو۔ شاید تم نے جرم نہ کیا ہو، میں نے اشتباہ امیز لہجے میں کہا، لیکن تم بڑے مجرموں اور دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہو۔ کل گوپال نے ایمپریس مارکیٹ کے قریب ایک پبلک مقام پر ٹائم بم چھپایا تھا جسے ٹھیک 5 بجے پھٹنا تھا۔ وہ پھٹ جاتا تو صدر کے اس مصروف علاقے میں نہ جانے کتنا جانی و مالی نقصان ہوتا۔ یہ خبر تم کو کس نے دی ہے؟ اس نے میرا فکرہ مکمل ہوتے ہی سوال داغ دیا۔ اس کے لیے کسی مخبر کی ضرورت نہیں تھی، گوپال کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں ٹائم بم کی تلاش میں وہاں نہ رک گیا ہوتا تو شاید وہ کسی بکھیڑے کے بغیر میرے قابو میں آ جاتا اور تمہیں اس کو شہر کے اسپتالوں میں نہ ڈھونڈنا پڑتا۔ تمہیں اس وقت اپنی کامیابیوں پر ہرزہ سرائی کا پورا اختیار حاصل ہے، لیکن جلد ہی تمہیں خاک چاٹنی پڑے گی۔ اس کی زہریلی آواز آئی۔ کون خاک چاٹتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس وقت میں تمہیں تمہارے جرم کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ گوپال نے کہیں بم رکھا تھا تو وہ اس کا انفرادی فعل تھا۔ وہ میرا جرم کیسے بن گیا؟ اس کی آواز چڑچڑی ہو گئی۔ شام 6:15 بجے اس نے ہوٹل کی لابی سے تمہیں فون کیا تھا۔ تم نے اسے بتایا کہ متوقع دھماکہ نہیں ہو سکا، منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تم گوپال کے اس جرم میں برابر کے شریک تھے۔ جب گوپال نے زبان ہی نہیں کھولی تو تمہیں یہ ساری بات کس نے بتا دی؟ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن تم سے بات ہونے کے بعد سیتا سے ضرور تبادلہ خیال کیا تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اس بھول میں نہ رہنا کہ تمہارا کیس کمزور ہے۔ تم ان خرافات کو دہرا کر مجھے ہراساں نہیں کر سکتے۔ تلخ آواز میں جواب آیا، بس میری ایک بات یاد رکھنا کہ معاہدے کی پوری پاسداری ہونی چاہیے۔ میں اول خان کو نہیں چھیڑوں گا۔ تم اپنی زبان بند رکھو گے۔ میری عزت اور ساکھ پر ذرا سی بھی آنچ آئی تو میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ تم جانتے ہو کہ جب کوئی بڑا جہاز ڈوبتا ہے تو اپنے ساتھ نہ جانے کیا کچھ لے ڈوبتا ہے۔ میرے ساتھ سب سے پہلے تم ڈوبو گے، تمہارے حواریوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ چوٹ کھایا ہوا مشتعل سانپ خطرناک ہوتا ہے۔ اس وقت تم بھی جذباتی ہو رہے ہو۔ میں نے اسے مزید تاؤ دلانے کے لیے مربیانہ انداز میں کہا، میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، تم سے باقی باتیں کل شام کو ہوں گی۔ میں ٹھیک 5 بجے رنگ کروں گا۔ خدا کی پناہ، ویرا دونوں ہاتھوں سے اپنے کان مروڑنے لگی۔ بولی، تم کس قدر روانی سے اور کیسے سفید جھوٹ بولتے ہو۔ ہر بات کھینچ تان کر اس طرح سیتا کے سر ڈال دی کہ وہ بھی تمہاری باتوں میں آ گیا۔ ان باتوں سے تم کیا نتیجہ حاصل کرنا؟ تم نے بہترین گفتگو کی۔ اول خان نے ویرا کی بات کاٹ کر کہا، اب سوبراج اس کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ سیتا ادھر کا رخ کرے گی اور ماری جائے گی۔ اس پر ایک کمی گاہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں کہ مجھے بچانے کے لیے تمہیں اس خبیث سے ایک سمجھوتا کرنا پڑا۔ وہ اپنے مردود پن پر تل جائے تو کسی بھی وقت مجھے مروا سکتا ہے۔ مجھے اپنے فرائض کی بجا آوری کے سلسلے میں وقت بے وقت شہر کے کسی حصے میں جانا پڑتا ہے۔ اس کے آدمی گھات لگا کر مجھے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بظاہر سمجھوتا ہو گیا ہے، لیکن میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ تمہیں ہر وقت محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے اسے سمجھایا، تمہاری پیشہ ورانہ مجبوریاں میری نظروں میں ہیں، اسی لیے میں نے بر وقت اس کی بات پکڑ لی، اور غنیمت ہے کہ وہ بھی جھکنے پر آمادہ ہو گیا۔ آمادہ کیسے نہیں ہوتا؟ آپ نے اول خان کی سلامتی کو اس کی ناک کا مسئلہ بھی تو بنا دیا تھا۔ غزالہ نے ہلکی سی مترنم ہنسی کے ساتھ کہا، یہ تمہارے لیے خاصا کڑا وقت ہے۔ ویرا ہم دونوں کی تائید کرتے ہوئے اول خان سے بولی، ایک طرف سوبراج تمہارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے تو دوسری طرف نک تمہارا تبادلہ کرنے کے لیے ہاتھ پیر
مار رہا ہے، اس وقت تمہیں اپنے سائے سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت مجھے کسی خطرے کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے فخریہ لہجے میں کہا، جن لوگوں کو ڈینی جیسے خیر خواہ میسر ہوتے ہیں ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس وقت ڈینی نے سوبراج کو ہر طرح باندھ کر رکھ دیا تھا۔ ایک بات میرے دماغ میں آ رہی ہے، کہو تو میں کہہ دوں؟ سلطان شاہ نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ تم نے بہت تسلسل اور اعتماد سے سوبراج سے جھوٹ بولے ہیں۔ اس نے میرا اشارہ پا کر کہنا شروع کیا، ہمیں ان کا ثمر بس اسی وقت تک ملے گا جب تک سیتا اور سوبراج کے درمیان بات نہیں ہوتی۔ ایک بار ایسا رابطہ ہو گیا اور سوبراج نے اپنی برہمی دکھائی تو سیتا بھی اپنی صفائی پیش کرے گی۔ اس کے نتیجے میں تمہاری پھیلائی ہوئی ساری غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ میں الل ٹپ نہیں بول رہا تھا، میں نے سگریٹ کا ایک کش لے کر کہا، میرے ذہن میں گوپال کی کہی ہوئی بات اپنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ تازہ تھی۔ وہ بتا چکا تھا کہ اس کی اور سیتا کی متفقہ رائے تھی کہ کام کوبرا نے خراب کیا ہے، پھر بھی سیتا ایک بار اسے اپنی رپوشی کی رپورٹ دے چکی ہے تاکہ حالات بگڑنے کی خبر دہلی والوں تک پہنچ جائے۔ اب وہ دوبارہ کوبرا سے رابطہ قائم نہیں کرے گی۔ اس کے فون کے بارے میں خود سوبراج بتا چکا ہے۔ سوبراج اس کے خلاف طیش میں آیا ہوا ہے، وہ اپنے آدمیوں سے کسی نہ کسی طرح اس کا کھوج نکلوا لے گا اور وہ بے کسی کی موت مار دی جائے گی۔ یہ سب اس طرح نہ ہوا تو واقعی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اول خان نے سلطان شاہ کی تائید کرتے ہوئے کہا، گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے اصرار کیا، سیتا کہے گی کہ اس نے کبھی کوبرا کا پیچھا نہیں کیا۔ سوبراج اسے نہیں مانے گا، وہ جاننا چاہے گا کہ پھر مجھے کیسے پتا چلا کہ حشمت 310 میں ٹھہرا ہوا تھا اور خالی کمروں میں کوبرا بن کر ان سے ملا کرتا تھا۔ اس کے لیے اہم ترین مسئلہ سیٹلائٹ فون نمبر کا ہے۔ سیتا بے گناہی کا دعویٰ کرے گی تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ میرے پاس وہ خفیہ ترین فون نمبر کیسے آیا۔ یہ بہت منطقی باتیں ہیں۔ سیتا کے لیے سوبراج کے سامنے اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سیتا نے کوبرا کو اپنی قید اور پھر فرار کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا۔ اس وقت سلطان شاہ کا ذہن صحیح خطوط پر کام کر رہا تھا۔ اس نے یہی کہا ہوگا کہ ہوٹل کے حالات مخدوش ہونے کی وجہ سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ وہ ڈینی سے ملی ہی نہیں تو اسے کوئی معلومات کیسے فراہم کر سکتی تھی۔ سیتا اپنے دفاع میں سب کچھ کہہ سکتی ہے، اس کا اعتبار کون کرے گا؟ مجھے اس کے نام اور کوڈ سے لے کر سوبراج کے خفیہ فون نمبر تک بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ یہ سب سیتا نے بتایا ہے، یہ اس کے خلاف اٹل ثبوت ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ڈینی کو یہ ساری باتیں گوپال نے بتائی ہوں گی جسے دیدہ دلیری کے ساتھ ہوٹل سے اٹھایا گیا ہے؟ غزالہ نے پوچھا۔ سوبراج کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مجھے گوپال کی کہی ہوئی باتوں کو سیتا سے منسوب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنی کہانی کا دفاع کیا، اس کا مقصد مجھے جٹلانا تھا۔ ہم سب کو معلوم ہے سیتا مر کر بھی سوبراج کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گی۔ خفیہ فون نمبر کے افشا کے ساتھ سوبراج کے نزدیک ان دونوں کا دوسرا بڑا قصور وہ فرضی تعاقب ہوگا جس کے نتیجے میں ان پر کوبرا کی اصل شخصیت منکشف ہوئی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی، کوبرا کو سوبراج ثابت کرنے کے لیے وہ ڈینی کے جھوٹ کا ایک شاندار موڑ تھا۔ کوبرا نے نقاب اتار دیا تو اندر سے حشمت برآمد ہوا۔ حشمت کی ناک خامدار ہے جسے کسی بھی طرح نہیں چھپایا جا سکتا، اس لیے وہ داڑھی مونچھوں میں چھپا ہوا سوبراج تھا۔ ساری کڑیاں اسی موڑ سے یکجا ہوئی ہیں۔ بار بار میرے جھوٹ کا ذکر کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش مت کرو۔ میری ہر بات اپنی جگہ درست اور اٹل ہے، بس کرداروں کے ناموں میں ذرا سا ہیر پھیر کرنا پڑا۔ سوبراج کو محض جھوٹ کے سہارے دیوار سے لگانا ممکن نہیں تھا۔ اصل بات یہی ہے۔ میرے اعتراض پر غزالہ بے اختیار ہو کر بولی، آپ پر دروغ گوئی کا الزام سراسر بے بنیاد ہے۔ ڈینی نے تمہیں یہاں سے بھگا دیا تھا، اس کا سب سے بڑا جھوٹ
ہم تینوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ویرا نے اسے چڑھانے کی نیت سے کہا، وہ باتیں تم نے سن لی ہوتی تو حسد اور رقابت کی ایک آگ سی تمہارے سینے میں بھڑک اٹھتی، وہ ڈینی پر مر مٹی۔ نو ویرا، اب آگے نہ بولنا۔ اول خان نے اسے وہیں روک دیا۔ کیوں اس بیچاری کا دل خراب کر رہی ہو؟ ہمارا رشتہ مضبوط ہے، میں نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا۔ ایسی چھوٹی موٹی اور فرضی باتوں سے ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج میں تمہیں مان گئی۔ ویرا نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ تمہاری باتوں کے گہراؤ میں اسے خود قبول کرنا پڑا کہ وہ شوبراج ہے۔ بس تم نے سیتا کا نام بہت بے رحمی سے استعمال کیا۔ اس لمحے مجھے نرگس یاد آئی تھی۔ وہ میرے قریب ہوتی تو میں بے اختیار اس کی پیشانی چوم لیتا۔ اس نے مجھے سب سے اہم سراغ فراہم کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے شوہروں کو ڈھیل دینے کا نتیجہ۔ ویرا نے بے ساختہ فکرہ چست کر دیا۔ غنیمت ہے کہ وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، ہوٹل کے کسی کمرے سے جھوٹے برتن سمیٹ رہی ہوگی۔ تم اس کی تحقیر کرنے کی مرتکب ہو رہی ہو۔ میں نے ویرا کو گور کر کہا، یہ یاد رکھو کہ کوئی کام حقیر نہیں ہوتا۔ ہاتھ پھیلانے سے کام کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر بنگی گلی گلی سے گلازتیں سمیٹنے کا گھٹیا کام نہ کریں تو ہزاروں بلکہ لاکھوں سفید پوش شرفا کا جینا حرام ہو جائے۔ میں نے اسے بنگی تو نہیں کہا، ویرا نے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ وہ بہت محنتی اور فرد شناس عورت ہے۔ اس نے ایک ایسی بات نوٹ کر لی جس پر کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ اس نے حشمت کی ناک کی صحیح ترین بناوٹ بیان کر کے ہمارے لیے ایک ڈرامائی راستہ پیدا کر دیا۔ وہ عزت و احترام کے لائق ہے۔ میں نے ویرا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میری طرف سے تم سارے شہر کی عورتوں اور قابل عزت بنگیوں کو چومتے پھرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ باتیں تو غزالہ کے سوچنے کی ہیں کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ ویرا نے چبھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور میں ایک گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ فضول گوئی کے شعبے میں اس سے جیتنا آسان نہیں تھا۔ گوپال راج ہماری تحویل میں تھا اور پوری طرح تعاون پر آمادہ تھا۔ اس کی نشاندہی پر ہم سیتا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن سیتا کے ستارے یاور تھے۔ وہ گلاب خان کے گھر سے ہمیں جل دے کر نکل گئی۔ وہ کہاں گئی تھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے ایک موہوم سی امید تھی کہ گوپال پر مزید کچھ محنت کی جاتی تو شاید وہ سیتا کی نئی کمی گاہ کے بارے میں کچھ بتا سکتا تھا۔ سیتا ایک چلتے پھرتے فتنے سے کم نہیں تھی۔ میں نے شوبراج کو اس کے خلاف خوب بھڑکایا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ جلد از جلد اسے گھیرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میں صرف اس کی کوششوں پر انحصار نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں اپنے طور پر بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس بارے میں اول خان سے بات کی تو وہ کسی اعتراض کے بغیر میری رائے سے متفق ہو گیا۔ وہ عملی دنیا کا آدمی تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے اسے چڑ ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ اسٹیشن 4 کی طرف واپس جاتے ہوئے میرے ذہن میں 3 نام چکرا رہے تھے۔ پہلا نام شوبراج کا تھا جو ہمارے سامنے تھا۔ اس سے تفصیلی گفتگو ہو جانے کے بعد اس کے جرائم کے خلاف کسی چھان بین کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ باقی نام ٹام اور نک کے تھے۔ شوبراج کی طرح ان دونوں کو بھی بہت سے تحفظات حاصل تھے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہوٹل سے دونوں بلیک کیٹس کے غائب ہو جانے کے بعد وہ کیا کر رہے تھے۔ یہ غنیمت تھا کہ بن ڈیوڈ کی مکمل شکست کے نتیجے میں ایک اضافی CSD ہمارے ہاتھ آ چکی تھی۔ میں اول خان کے دفتر میں بیٹھ کر فون پر آزادی سے ہر وہ کام کر سکتا تھا جس کے لیے پہلے مجھے بار بار گھر کی طرف دوڑ لگانا پڑتی تھی۔ کیا بات ہے، اس وقت تم بالکل خاموش ہو گئے ہو؟ یونیورسٹی روڈ پر کچھ دور نکلنے کے بعد اول خان نے مسکرا کر مجھے ٹوکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پھر کسی کی کم بختی آنے والی ہے۔ چلتے رہو، اب دفتر پہنچ کر ہی بات ہوگی، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ گاڑی میں دوبارہ خاموشی ہو گئی۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں تیزی سے اسٹیشن 4 سے قریب تر لے جا رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔